ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی فیملی کے بزرگ ہیں جسے دادا جان تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا کہ تم اپنے بیٹے یعنی میرے پوتے کا نکاح میری بیٹی کے بیٹے سے کر دینا، یعنی بہن بھائیوں کا آپس میں ان کے بچوں کے نکاح کا انہوں نے وعدہ لیا کہ بھئی یہ وعدہ کرو تم اس سے نکاح کرو گے، وعدہ کر لیا گیا، حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے اس کی تنخواہ انتہائی کم ہے، اتنی کم ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہوتا بعض اوقات، تو کیا ہم ان کے وعدے کو نبھانے کے لیے اپنی بچی کا نکاح ایسے شخص سے کر دیں یا ہم یہ وعدہ نہ مانیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی کنڈیشن سے قطع نظر اگر ہمارا کوئی بڑا وصیت کر کے جاتا ہے، اپنی جیسے ماں باپ ہیں اولاد کو کوئی وصیت کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو اس کو پورا کرنا بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد وفات والدین کے ساتھ اولاد کے حسن سلوک کا ذکر فرمایا، اس میں ایک یہ بھی بات بھی بیان فرمائی کہ انہوں نے اگر وعدہ کیا ہو، وعدہ لیا ہو تو اس وعدے کو پورا کرنا، اگر کوئی قسم دی ہو تو قسم کو پورا کرنا۔ لیکن یہ بھی ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر اس وعدہ پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت ہو تو پھر اس وعدے کو اگر پورا نہ کیا جائے، اس وصیت کو پورا نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کوئی گناہ کی وصیت کر کے چلے جائیں کہ تمہیں یہ غلط کام کرنا ہے تو لازم بات اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی دنیاوی لحاظ سے کچھ غیر مناسب ان کی وصیت ہو تو اس کا رد کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف جایا جا سکتا ہے۔ جیسے اب یہ صورتحال ہے کہ اگر بچی کا شوہر کچھ کماتا ہی نہ ہو تو گزارا کیسے ہوگا، اس پر ہم کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ایک یہ جو کویشچن تھا تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ اب دادا جان یہ وصیت کر کے گئے کہ میرے پوتے کا نکاح دوسری یعنی پوتی سے کر دیا جائے، تو اب وہ پوتا صاحب جو ہیں وہ کماتے نہیں ہیں صحیح، تو کیا ان سے شادی کرنا ضروری ہوگا وصیت پوری کرنے کے لیے؟ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں نکاح کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت میں نکاح حرام ہوتا ہے، دوسرا مکروہ تحریمی، تیسرا سنت موقدہ، چوتھا واجب اور 5واں فرض۔ نکاح کرنا فرض اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب انسان جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ ہے، پیسہ بھی اچھا کماتا ہے، کوئی قباحت نہیں، اور اگر نکاح نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہو جانے کا یا غلط کام میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر یہ جسمانی لحاظ سے فٹ ہے، نان نفقہ وغیرہ سب دے سکتا ہو، اور اگر نکاح نہ کرے تو زنا میں مبتلا ہونے کا یقین نہیں ہے لیکن شبہ ہے کہ شاید کچھ عرصے بعد ہو جاؤں گا، تو پھر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر طبیعت نارمل ہے، جسمانی لحاظ سے فٹ ہے، نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں، تو پھر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اور بعض صورتوں میں جو نکاح حرام لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یا تو حقوق زوجیت ادا نہ کر سکتا، اس کو یقین ہے کہ نہیں کر سکوں گا، یہ یقین ہے کہ نان نفقہ نہیں دے سکتا، اور نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: کھانا پینا، لباس اور رہائش۔ تو اگر کوئی لڑکا یہ سمجھتا ہے میں چیزیں بیوی کو پرووائڈ نہیں کر سکتا ہوں تو اور یقین ہے تو اس کا نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اگر یقین نہیں ہے، شبہ ہے کہ یار ہو سکتا ہے دے دوں، ہو سکتا ہے کہ روزی نہ ملے، کہ جیسے ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں دے سکوں، تو پھر نکاح کرنا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ یہ تفصیل اس لیے اس کی کہ اب آپ غور کریں کہ وہ لڑکا اگر بیوی کو کھلانے پلانے پر قادر نہیں ہے، لباس صحیح نہیں دے سکتا، تنخواہ اتنی کم ہے، تو اس کو تو نکاح کرنا یا تو حرام ہے یا مکروہ تحریمی۔ اور وصیت یہ کی گئی ہے کہ لازم نکاح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر اس نکاح کو کیا جائے تو ایک مکروہ تحریمی یا حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اور شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں اس وصیت کا رد کر دینا، اسے منع کر دینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ دیکھیے بھائی نے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں 2 مساجد ہیں اور دونوں میں جمعہ ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں گاؤں کے اندر ویسے تو جمعہ قائم کرنا منع تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جمعہ قائم فرمایا اور تمام اطراف کے گاؤں والے وہیں پر آ کر ایک جگہ ایک سٹی میں جمعہ ادا کیا کرتے تھے، تو اور یہی سنت متوارثہ آگے رہی۔ تو فقہاء نے یہی لکھا کہ جمعہ قائم ہونے کی ایک شرط مصر بھی ہے، مصر مینس شہر ہے جس میں بازار ہیں، کوچے ہیں، عدالتیں ہوں، ہسپتال وغیرہ ہو، اسکولز ہوں، وہاں پر ہو سکتا ہے، تو گاؤں میں نہیں ہوگا کیونکہ سنت متوارثہ چل رہی تھی۔ لیکن جب گاؤں میں جمعہ قائم ہونا شروع ہو گیا اور بکثرت ہوا اور لوگوں میں سستی آئی کہ وہ شہر تک نہیں جاتے تھے
اور اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں ہوگا نہیں تو وہ جمعہ ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر فقہا نے اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ جمعہ گاؤں میں قائم کر سکتے ہیں، لہٰذا اب جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے 2 مساجد کا کہا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کی مساجد ہوں، ایک لوگوں نے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ اس کو نماز ادا کرتے ہیں، دوسرے اپنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو مسجد کی کثرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں اور مسجد میں گنجائش بھی بہت ہے، ایسی صورت میں دو جو پہلی مسجد ہے وہ تو ٹھیک، دوسری مسجد قائم کرنا یاد رکھیں کہ یہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ دوسری مسجد جب آپ قائم کریں گے تو پہلی مسجد کی جماعت میں قلت واقع ہوگی، اور جب ضرورت بھی نہ ہو، یہاں بڑی جماعت ہو سکتی ہو اور دوسری مسجد قائم کر کے پہلی کی تقلیل جماعت کے آپ سبب بنیں گے، تو اس کو فقہا نے سخت مکروہ لکھا ہے۔ ایسی صورت میں تو ہونے چاہیے کہ دونوں کمیٹیاں باہم رضامندی سے ایک جمعہ قائم کریں۔ یوں کر سکتے ہیں، ایک دفعہ اس مسجد میں جمعہ قائم کریں اور دوسری دفعہ دوسری مسجد میں جمعہ قائم کریں، اور سب لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تاکہ ایک بڑی جماعت نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اس طرح بڑی جماعت محبوب ہے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا کہ نماز کے دوران اگر چھینک یا جماہی آ جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، چھینکنے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھینک آ جائے، لیکن اس میں وہ جو دہاڑنا ہوتا ہے نا ایک زوردار، مسجد میں بعض اوقات یہ خصوصاً معذرت کے ساتھ یہ پرانے جو بزرگ ہوتے ہیں اتنی زور سے چھینکتے ہیں کہ امام قرات بھول جاتا ہے بعض اوقات، اور مسجد کے کونے تک دہاڑ کی آواز جاتی ہے۔ اتنی بلند آواز سے چھینکے لینا منع ہوتا ہے، جتنا اس کو پست کر سکیں کریں، لیکن چنانچہ نماز میں چھینک آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پست آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جماہی آ جائے تو آنا تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے منہ پورا پھاڑنا اور ہاں کی آوازیں نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اسے حتی الامکان دبانے کا حکم ہے، کیونکہ جماہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب انسان جماہی میں حدیث میں ہے کہ جب منہ کھولتا ہے اور ہاہا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، تو یہ چونکہ کسل اور سستی کی علامت ہے، اس لیے اس کو دبانا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے۔ جیسے بعض فقہا نے یہ لکھا ہے اس کا ٹوٹکا کہ اگر جماہی آنے لگے تو فوراً دل میں سوچے کہ انبیاء علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی تو فوراً ایک دم ختم ہو جائے گی، تو یوں کر سکتے ہیں لیکن روکنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے پرانے مصلے اور صفیں جلا دینا جو ناقابل استعمال ہو چکے ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسا مناسب نہیں ہے، ان کو دوسرے کام میں لے لیں، جیسے صفیں ہیں ان سے پوچھے وغیرہ کا کام لیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ بالکل پھٹ چکے ہیں، جیسے سوراخ وراخ ہو جاتے ہیں اور بچھانے کے قابل نہیں، کسی اور مسجد میں دینے کے قابل نہیں ہیں، تو ان سے دیگر کام لیں۔ جلانے کا مطلب تو ختم کرنا، اسی طریقے سے مصلوں سے آپ دوسرا کام لے سکتے ہیں، کوئی اور دوسرا ورک لے لیں، لیکن نہیں۔ ہاں، اگر بالکل پرانے کپڑے کی طرح ہو گئے ہیں اور مطلب ان سے وہ پوچھے تک کے قابل نہیں رہی ہے مصحفیں وغیرہ، تو پھر اس کو آپ جلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔